آج بھی ان لوگوں پر اس نحوست کے اثرات اس صورت میں پائے جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو کپڑا پہنتے ہیں اس میں میلا پن آ جاتا ہے اور ان کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو آج بھی آتی ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، اور یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، ایک مرتبہ شہر میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور یہ سب لوگ موت کے خوف سے شہر چھوڑ کر جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اللہ کو ان کی یہ حرکت بالکل ناپسند ہوئی، اس لیے اللہ نے ایک عذاب کے فرشتے کو جنگل میں بھیجا، جس نے ایک پہاڑ سے چیخ مار کر بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ اس بھیانک چیخ کو سن کر سب کے سب بغیر کسی بیماری کے مر گئے اور یہ لوگ 70,000 تھے۔ ناظرین کرام، یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی ان کا کفن دفن نہیں کر سکتا تھا۔ کھلے میدان میں یہ لاشیں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی سڑتی رہیں۔ تعفن اور بدبو سے جنگل کے اطراف میں خوب بدبو پھیلنے لگی۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے رحم کھا کر چاروں طرف دیوار بنا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام اس جنگل کے پاس سے گزرے۔ جب اپنی قوم کے 70,000 لوگوں کی لاشوں کو بے گور و کفن سڑتے دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، بڑے آبدیدہ ہوئے اور رو رو کر اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ میری قوم تھی جو موت کے ڈر سے بھاگ گئی تھی اور مجھے تنہا چھوڑ گئی تھی، لیکن پھر بھی مجھے ان سے محبت ہے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری بڑائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ حضرت حزقیل علیہ السلام سوزے دل سے دعاؤں میں مشغول تھے۔ اچانک آپ پر وحی اتری اور ایک فرشتے نے آ کر آواز دی، اے حزقیل، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر انسان کی ہڈیاں اڑ اڑ کر اکٹھا ہو کر ڈھانچہ بننے لگی۔ پھر دوبارہ وحی آئی کہ اب ان ہڈیوں کو حکم دو کہ اے ہڈیوں، اب تم گوشت پہن لو۔ یہ حکم سنتے ہی ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر تیسری وحی آئی کہ اے حزقیل، اب ان سے کہہ دو کہ خدا کے حکم سے سب کھڑے ہو جائیں۔ یہ حکم سنتے ہی 70,000 لاشیں یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ اس کے بعد یہ لوگ جنگل سے نکل کر واپس اپنے شہر میں آباد ہو گئے اور اپنی عمر کی مدت تک زندہ رہے۔ لیکن ان لوگوں پر موت کا نشان اس قدر باقی رہا کہ اس قوم کے لوگوں کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو اور ان کے کپڑے جیسے قبر میں کفن میلا ہو جاتا ہے، اسی طرح میلے ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان موت کے خوف سے کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتا اور بندوں پر لازم ہے کہ وہ رضائے الہی پر راضی رہیں، صبر اور شکر کریں اور بیماری کی صورت میں بھی علاج پر بھی اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ رب چاہے گا تو مجھے ضرور شفا ملے گی، اور موت کے خوف سے میں کہیں بھی بھاگ جاؤں اس سے بچ نہیں سکتا، وہ آ کر رہے گی۔ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ۔